واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا قالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الآية اوم بھووسوہ تتسویتروورینیم ووگو دیوسدھیمہی دھیو یو نا پرچودیت گایتری منتر۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور پھر ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے ہمیں اور آپ کو اگنائے سپا تھرائی یعنی صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انتم مہاریشی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و معقر علماء دین، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اراکین جلسہ اور نیما کلاں اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اسلام،
میں بلا تمہید آپ لوگوں کا وقت ضائع اور برباد نہ کرتے ہوئے اپنے عنوان کے اوپر آنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ رات کافی ہو چکی ہے. آج جس عنوان کے تحت میرا خطاب، میری گفتگو آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی، وہ ہے نوجوانوں کے نام چند اہم پیغام. سامعین، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک انسان، توجہ کے ساتھ سنیں گے، ایک انسان جب بچپنا کا دور کو پاس کر جاتا ہے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ انسان اکثر دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی چمک دمک میں پڑ جاتا ہے، اور وہ انسان پھر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے. سامعین، اور نوجوانی کے دور میں غلط کاموں سے بچنا، برائی سے بچنا، پاپ اور ادھرم سے بچنا ایک نوجوان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آپ نظر ڈال کر دیکھیے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، کہ وہ اپنی نوجوانی کو کس کام میں اور اپنی نوجوانی کو کہاں کہاں وہ ختم کر رہے ہیں. سامعین، ایک بات نوٹ کر لیجیے، آج ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے نا کہ اگر کسی سماج کا نوجوان اپنی جوانی کو غلط چیزوں میں صرف کرنے لگے، اگر کسی سماج کا نوجوان اپنی جوانی کا غلط اور مس یوز کرنے لگے تو اللہ کی قسم اس سماج کو، اس سوسائٹی کو، اس معاشرہ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے بچا نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نوجوان سماج کا، سوسائٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، ایک نوجوان سماج کے کیپٹل ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ سماج کو بچانا چاہتے ہیں، اگر اس قوم کو بچانا چاہتے ہیں، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس قوم کو بھی برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی. کس قوم کو؟ جس قوم کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے، غلط کاموں کے عادی ہو جائے، لوٹری کے عادی ہو جائے، ڈریم 11 کھیلنے کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان شراب کے عادی ہو جائے، اللہ کی قسم اس قوم کو بھی تباہ ہونے سے اور اس قوم کو بھی برباد ہونے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے اگر قوم کو بچانا چاہتے ہیں، سماج کو بچانا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، نوجوانوں کی اصلاح نہایت ہی ضروری ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان، آج ان کو اپنی جوانی کی اہمیت اور اپنی جوانی کی ویلو کا کوئی اندازہ نہیں ہے. آج ہر نوجوان اپنی نوجوانی کا غلط استعمال اور اپنی نوجوانی کا مس یوز کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ضروری ہے، آئیے آج میں آپ کو چند پیغام دے کر جا رہا ہوں. اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جوانی کو صرف کریں گے، اگر آپ زندگی گزاریں گے تو یقیناً آپ کے سماج بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا اور آپ کی قوم بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے ہم آپ کو اس طرف لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جوانی کی ویلو کیا ہے اور جوانی کی اہمیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. آئیے اپنی بات ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں.
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اے لوگوں، 7 طرح کے لوگوں کو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوانوں جا اس حدیث کو سنو کہ تمہاری جوانی کی ویلو کیا ہے، تمہاری جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ یعنی بدلے کے دن، حساب و کتاب کے دن، اللہ تبارک و تعالی سورج کی گرمی سے بچا لے گا، سورج کی تپش سے بچا لے گا، اور سورج کی پریشانی سے بچا لے گا، سورج کی گرمی سے بچا لے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ سورج کی گرمی سے بچا لے گا مطلب، ہاں حدیث پر ذرا غور کیجئے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں صحیح حدیث کے مطابق، آج ہم اور آپ دن کے اجالے میں اپنے سر کے اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں، آج یہ سورج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری صحیح حدیث کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ یہ سورج جو لاکھوں میل کی دوری پر ہے، آج کل قیامت کے روز بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا۔ اے نوجوانوں ذرا سوچو، آج ہم سے اور آپ سے یہ سورج لاکھوں میل کی، کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے بجلی چلی جاتی ہے، کرنٹ چلی جاتی ہے، پنکھا بند ہو جاتا ہے، تو ہماری اور آپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، پوری رات ہم اور آپ کو نیند نہیں آتی ہے۔ حالانکہ غور کیجئے، سورج تو رات میں نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے، شام ہوتے ہوتے سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے سورج کی گرمی باقی رہتی ہے، سورج کی تپش باقی رہتی ہے، اور ہمیں اور آپ کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ لیکن ذرا قیامت کے دن اس منظر کو دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہیں ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہیں ہوگا، بلکہ 1 میل کی یا 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، سورج کی تپش کو پریشان، یعنی سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اعمال کے بقدر پسینہ آتا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ پھر اس موقع پر، اس حالات پر اور اس سچویشن پر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو کہے گا، اے بندہ آجا، تو میرے عرش کے سائے تلے آجا، اے بندہ آج قیامت کے روز جب چاروں طرف سورج کی گرمی سے لوگ پریشان ہیں، سورج کی تپش سے لوگ پریشان ہیں، میں تم کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ خود نصیب، وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے کہ جن کو اللہ سورج کی گرمی سے بچا لے گا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ کون ہوں گے وہ؟ کون؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، اس انسان کو شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، اس انسان کو سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا جس نے اپنی جوانی کو کسی لڑکیوں کے پیچھے گھوم گھوم کر برباد نہ کی۔
ड्रीम 11 खेल कर बर्बाद ना की, IPL देख कर बर्बाद ना की, शराब के अड्डों में बैठकर, जुआ के अड्डों में बैठकर जिसने अपनी जवानी को बर्बाद ना की, जिसने लड़कियों के साथ चैटिंग कर 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 बर्बाद ना की, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस नौजवान को सूरज की गर्मी से बचा लिया जाएगा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, जिसने अपनी जवानी को सही कामों में सर्व किया, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की अदालत में सर्व किया, यानी इबादत में सर्व किया, उस इंसान को जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लगा दिया। मेरे भाइयों, अब ज़रा सोचिए कि आज हम जैसे और आप जैसे मुसलमानों को जगह मिलेगी? सुनिए मत, ज़रा सोच कर देखिए ठंडे मिजाज में, ज़रा सोचिए, अपने दिल पर हाथ रखकर ज़रा मुझे बताइए, क्या आपको जगह मिलेगी? क्या हमें जगह मिलेगी? नहीं मेरे भाइयों, क्योंकि आज हमारी जवानी किन चीज़ों में सर्फ हो रही है, किन चीज़ों में कट रही है, किन चीज़ों में गुजर रही है, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जवानी अल्लाह की कितनी बड़ी अहमियत है कि अगर जवानी को अगर आप सही चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से आपको बचा लेगा। आइए और एक हदीस सुनते जाइए, जवानी की वैल्यू और जवानी की अहमियत क्या है कि जिस जवानी को नेताओं के पीछे घूम घूम कर आप बर्बाद कर रहे हैं, गैरों की नकाली में बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हदीस जरा सुनिए, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही करार देते हैं। ऐ लोगों, ऐ नीमा कला के नौजवानों, इस हदीस को सुनो। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से भी पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा, स्टेज के ऊपर जितने भी उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमाए किराम से भी पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया, ऐ लोगों, कल कयामत के दिन हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। कोई भी इंसान यानी किसी भी इंसान को छोड़ा नहीं जाएगा, 5 सवाल पूछा जाएगा। और हदीस आगे सुनिए, नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि जब मौलवी तनवीर से 5 सवाल पूछा जाएगा, मौलवी तनवीर को 5 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जब तक मौलवी तनवीर 5 सवालात के जवाब नहीं दे देंगे, उस वक्त तक मौलवी तनवीर अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, अपनी जगह से हिल नहीं सकता, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा नहीं सकता। हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं दुनिया में, जरा गौर कीजिए, अगर हमसे कोई सवाल पूछे, मौलवी साहब इस सवाल का जवाब क्या है, दिल करेगा जवाब दूंगा, दिल नहीं करेगा जवाब नहीं दूंगा। थोड़ी ना उसके बाप का खाता हूं। सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं ना? मुझसे पूछा जाएगा कि मौलवी साहब इसका जवाब दीजिए, ये बताइए, दिल करेगा जवाब दूंगा, मुनासिब लगेगा जवाब दूंगा, नहीं लगेगा जिनको जवाब देना फट यहां से निकल, तेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये होता है। लेकिन कल कयामत के रोज नहीं मेरे भाइयों, मुझे जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप उन 5 सवालात को अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। आप उन 5 सवालों से अपना मुंह नहीं फेर सकते, आपको 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल क्या होगा? पहले सवाल पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि पहला सवाल ये होगा, आपसे जो पहला सवाल कल क़यामत के रोज पूछा जाएगा, उस सवाल ये होगा कि ऐ मेरा बंदा बता कि तूने अपनी सारी जिंदगी, मैंने तुम्हें 70 साला, अल्लाह कहेगा मैंने तुम्हें 70 साला, मैंने तुम्हें 80 साला, 90 साला, 50 साला, 20 साला, 30 साला मैंने तुम्हें जिंदगी अता की थी। बताओ कि तुमने अपनी सारी जिंदगी किस चीज में गुजारी, बताओ तुमने अपनी सारी उम्र कहाँ गुजारी। सारी जिंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा।
آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. یاد رکھیے ساری زندگی کے بارے میں پہلا سوال. اب آپ اپنی زندگی کو کن چیزوں میں گزار رہے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا. صحیح چیزوں میں گزاریں گے صحیح جواب, غلط چیزوں میں گزاریں گے غلط جواب آپ کو دینا پڑے گا. اب دوسرا سوال, اب ایک چیز مجھے بتائیے, انسان کے اندر نا جب ساری زندگی کے بارے میں ایک انسان کو سوال کر دیا گیا تو ساری عمر کے اندر ساری زندگی کے اندر جوانی آئی کہ نہیں آئی؟ جوانی آئی نا. سو رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ میں جانتا ہوں نیند غالب ہے, رات کافی ہو چکی ہے, پر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. جواب دیجیے گا مجھے. ساری زندگی کے اندر ساری عمر کے اندر جب سوال پوچھا جائے گا تو بتائیے اس کے اندر جوانی آئی کہ نہیں آئی؟ جوانی آئی نا, آئی. لیکن جوانی کی اہمیت دیکھیے میرے بھائیوں, جوانی کی ویلو دیکھیے کہ الگ سے پھر جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک تو ساری زندگی کے بارے میں ہو گیا ایک سوال, پہلا سوال ختم, پھر آپ سے پوچھا جائے گا. نبی اکرم فرماتے ہیں پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. مولوی تنویر سے کہا جائے گا اے مولوی تنویر بتا, تو نے اپنی جوانی کو, تو نے 20 سال سے لے کر 40 سال کی زندگی کو, اس عمر کو تم نے کہاں پہ گزاری؟ تم نے کس چیز میں صرف کیا؟ تم نے کس چیز میں خرچ کیا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا. اس لیے جوانی کو سوچ سمجھ کر میرے بھائیوں صحیح جگہ پر استعمال کیجئے, صحیح جگہ پر صرف کیجئے, ورنہ کل قیامت کے لیے اس کے بارے میں الگ سے سوال پوچھا جائے گا. 2 سوال ہو گیا, اب 3 سوال. تیسرا سوال پر ذرا غور کیجئے. پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, اور تیسرا سوال آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ اے میرا بندہ بتا, اے میرا بندہ بتا, تو نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کہاں سے کمایا تھا؟ اچھا میں مال کہاں سے کماؤں, کیا اس کا بھی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے دینا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں, تم دنیا میں حلال طریقے سے مال کما رہے ہو یا حرام طریقے سے مال کما رہے ہو, کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے سوال کیا جائے گا, اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میرے بھائیوں جواب دینا ہے. لیکن انسان آج مال کے محبت میں, مال کی چاہت میں اندھے بن چکے ہیں. ہم اور آپ مال کمانے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں. بس مال آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, میرے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے, میرے بینک بیلنس ہونا چاہیے. میرے پیارے ساتھیو یاد رکھیے, آج آپ مال کی چاہت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے. آج مال کی چاہت میں آپ گرفتار ہو چکے ہیں, اور اتنے گرفتار ہو چکے ہیں کہ آپ حلال اور حرام میں فرق بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ حلال اور حرام میں فرق بھی نہیں کر پاتے کہ آپ حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں حرام طریقے سے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, یتیموں کا حق مار کر مال کمانے والوں, غریبوں کا حق مال کر مال کمانے والوں, بھائیوں کا حق مال کر مال کمانے والوں, بیواؤں کا حق مار کر مال کمانے والوں, پڑوسیوں کا حق مار کر مال کمانے والوں, یاد رکھو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا؟ تیرا جو اتنا بینک بیلنس تھا, تیرے پاس جو اتنی پراپرٹی تھی, تیرے پاس جو اتنی جائیداد تھی, تیرے پاس جو اتنی دولت تھی, بتا ایک ایک روپیہ کہاں سے آیا تھا؟ ایک ایک چوانی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. آج تو آپ لاکھوں کا مال, حرام کا لاکھوں کا مال آپ ایک سیکنڈ میں نگل لیتے, ایک سیکنڈ میں. لیکن کل قیامت کے دن میرے بھائیو ایک ایک پیسے کا, ایک ایک چوانی کا حساب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا ہے. اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ آج ہمارے جوانوں کی مینٹلٹی کیا جانتے ہیں؟ تف ہے آپ کی ایسی مینٹلٹی پر. مجھے افسوس اور ملال ہے میرے بھائیو آپ کی اس مینٹلٹی پر. آج ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں مال کہیں سے بھی آئے, کیسے بھی آئے, بس مال آنا چاہیے, میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے, میرے پاس زمین و جائیداد ہونی چاہیے, میرے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے. ارے کیا فرق پڑتا ہے کہ حلال طریقے سے میں کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہماری اور آپ کی سوچ بن چکی ہے. دنیا میں
انسان کی سوچ بن چکی ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے دنیا میں وہ اتنا بڑا کامیاب انسان ہے. دنیا میں غور کیجیے، دنیا میں جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہے. آپ کے گاؤں میں نیما کلا، گاؤں کا نام نیما کلا ہے نا، نیما کلا میں دیکھیں گے وہ ایک نمبر کا لچا ہے، لفنگا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، گنڈا ہے، دنیا کی تمام تر خرابیاں ان کے اندر موجود ہے، لیکن گھر بڑا عالیشان ہے، گھر بڑا عالیشان ہے. چلنے کے لیے مرسیڈیز گاڑی ہے، چلنے کے لیے 4 اور 5 اچھی یعنی ہونڈا بائکس ہیں، تو لوگ سمجھتے یار یہ بڑا کامیاب ہے، یہ انسان بڑا کامیاب ہے، کیا لائف جی رہا ہے، کیا انجوائے کر رہا ہے، کیا مستی کر رہا ہے. اب انسان اس کی طرح بننا چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کامیاب ہے. میرے بھائیو ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھنا، میں کہہ کر جاتا ہوں، دنیا میں نا آج آپ جس مال کے چکر میں آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اور جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں، کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، میرے بھائیو مال سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. یقین مانیے، میں تو یہ بھی کہہ کر جاتا ہوں، اگر دنیا میں انسان کے پاس دولت کا ہونا اگر یہ کامیابی کی دلیل ہوتی، دنیا میں انسان کے پاس گھر جائیداد کا ہونا کامیابی ہوتی میرے بھائیوں، تو میں کہہ کر جاتا ہوں تو پھر دنیا میں فرعون سے زیادہ اور نمرود سے زیادہ، قارون سے زیادہ پھر دنیا میں کوئی کامیاب انسان اور دوسرا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کامیاب کون ہے؟ چلیے اس کے بارے میں بھی ایک آیت میں آپ کو پڑھ کر چلا جاتا ہوں. نوجوانوں آپ کے لیے میسج ہے، میں آپ کے لیے میں بیان کر کے جا رہا ہوں. کامیاب کون ہے؟ مال کا آنا کامیاب نہیں ہے میرے بھائیوں. کامیاب کون؟ ایک حدیث بھی یہ بھی سنتے جائیے، حرام کی کمائی کھانے والا انسان نہ کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یعنی جس کی پرورش حرام کمائی سے ہو یا جس کے جسم میں حرام کمائی کا حصہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جسم کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. نہیں، آپ حرام کی کمائی کھا کر جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائیوں. کامیاب آیت سنتے جائیے کہ کامیاب کون ہے، پھر انشاءاللہ دوسرا میسج میں آپ کو دوں گا. ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ ال عمران آیت نمبر 185 185 کے اندر. اس آیت پر ذرا غور کر لیجئے نوجوانوں، اس آیت پر اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کامیاب کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے، نوجوانوں کو یہ میسج دیا ہے، تمام کے تمام دنیا انسانیت کو یہ میسج دیا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ پہلی آیت یہ ہے، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ ال عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا میں کامیاب کون ہے. اس سے پہلے یہ بتاتا ہے، اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت. اے نوجوانوں یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے پاس موت آنی ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اے نوجوانوں، اے لوگو، تمہارے پاس بھی موت آئے گی، میرے پاس بھی موت آئے گی، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام ان لوگوں کے پاس موت آئے گی. جب اللہ نے یہ کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے، تو آپ موت سے بچ نہیں سکتے، آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے، کہیں بھی آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. آپ سوچ رہے ہوں گے یار نیما کلا میں تو لوگوں کے پاس موتیں آ رہی ہے، چلو میں نیما کلا چھوڑ کر کٹیہار بھاگ جاتا ہوں، ہمارے علاقے بھاگ جاتا ہوں، بہار بھاگ جاتا ہوں، کٹیہار بھاگ جاتا ہوں. میرے بھائیوں، جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، تو آپ کو مرنا ہے، آپ موت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں، کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں گے لیکن موت سے نہیں بچ سکتے. موت آپ کو وہیں پر آ پکڑے گی، موت سے نہیں بچ سکتے.
الموت قدغن کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل. موت سے آپ بچ نہیں سکتے، ہر انسان کے پاس موت آنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ کامیابی کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ فرماتے ہیں لوگوں موت کو یاد کرو. کامیاب ہو کر کہاں جاؤ گے دنیا میں؟ تمہیں تو مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے. یہاں پر نا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. سوال کیا ہے؟ آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سوال اور آپ کے سوال کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ مولانا تنویر صاحب آپ ایک چیز بتائیے تو ہمیں. اچھا کیا ہے؟ اچھا دیکھیے نا، دنیا میں ہر انسان کے پاس موت آئے گی. آپ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، اچھا کام کرو برا کام مت کرو. چلو مان لیا میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں حرام کی کمائی نہیں کھا رہا ہوں، میں حرام کی کمائی کے چکر میں نہیں پڑ رہا ہوں، پھر مجھے بھی موت آ رہی ہے. اب ایک انسان ہمارے گاؤں میں حرام کی کمائی کر رہا ہے، حرام کی کمائی سے بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہا ہے، گھر عالی شان بنا رہا ہے، تو اس کے پاس بھی موت آ رہی ہے. میں اچھا عمل کیا، میں اچھا کام کیا، میں گمراہی سے غلط کاموں سے خود کو روک لیا، بچ گیا، میرے پاس بھی موت آئی، ان کے پاس بھی موت آئی. تو اب مجھے بتائیے میں نے جو اچھا عمل کیا اس کا بدلہ تو مجھے دنیا میں نہیں ملا، اور جس نے برا کام کیا اس کو تو دنیا میں غلط چیزوں کی سزا نہ ملی، غلط کرموں کی سزا نہ ملی. تو آپ پھر یہ بتائیے کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کا جواب دے دیتا ہے. جواب کیا دیتا ہے؟ جواب یہ دیتا ہے اے لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی. اب سنو تمہارا جواب بھی تم سنتے جاؤ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے لوگوں کل قیامت کے دن اگر تم دنیا میں اچھا کام کرو گے، اگر تم دنیا میں اچھا عمل کرو گے تم کو اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا، اور اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے، اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی پاپ کرو گے تو کل قیامت کے روز اس کا بھی بدلہ دے دیا جائے گا. دنیا میں بدلہ ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں تم کو بدلہ ضرور ملے گا. اچھا کام کرو گے بدلہ ملے گا اچھا بدلہ، برے کام کرو گے برا بدلہ آپ کو ملے گا لیکن ملے گا. اب تیسری چیز پر ذرا غور کیجئے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا اصل معیار بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کامیاب کون ہے. لوگوں نیمہ کلا والو، دولت کا ہونا تم کامیاب سمجھتے ہو، اور جس کی چاہت میں آج تم حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے ہو کہ تم کامیابی چاہتے ہو. نوجوانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ کامیابی کا اصل معیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں دنیا میں دولت کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، سرکاری جاب کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، عالی شان بنگلوں کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، 28 بیگھہ 40 بیگھہ 70 بیگھہ زمین کا ہونا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بیان فرماتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے لوگوں کامیاب تو وہی ہے، کامیاب انسان تو وہی ہے، کامیاب نوجوان تو وہی ہے کہ کل قیامت کے روز جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے، نرک سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کر دے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. پھر آگے اللہ نے یہ بتایا کہ لوگوں دنیا کے لیے تم برباد ہونا چاہتے ہو. سنو پھر آگے اللہ نے پہلے کامیابی کا اصل معیار بتایا کہ کامیاب کون ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے نوجوانوں اس آیت کو سامنے رکھو اور میں تمہیں اپنے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس بس دنیا ہی ٹارگٹ ہے۔ ہمارا نوجوان بس دنیا ہی میں کامیاب ہونے کے لیے IAS اور IPS بننے کے لیے 18 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں، دنیا میں اچھا گھر بنانے کے لیے نہ جانے باہر میں جا کر سالوں سال وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن اے نوجوانوں، اللہ فرماتا ہے اے نوجوانوں، یہ تو دنیا تمہارے لیے دھوکا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دنیا کی کامیابی تمہارے لیے دھوکا ہے، یہ تو دنیا کی کامیابی تمہارے لیے دھوکا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا کہ تم جس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، یہ دنیا تمہارے لیے دھوکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اے نوجوانوں، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے والوں، دنیا کے لیے حرام کمائی کھانے والوں، ذرا اس آیت کو بھی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ یہ دنیا تو بس تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا تو بس تمہارے لیے کھیل اور تماشا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ سوچ مت رکھو، یہ مینٹیلیٹی مت رکھو کہ ہمیں بس دنیا میں کامیاب ہونا، نہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ نوجوانوں، تمہارا ٹارگٹ یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ٹارگٹ آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی کامیابی تو بس تمہارے لیے دھوکا ہے، دھوکا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر تم نبی کی طرح، اگر تم نبی کو مانتے، اگر تم نبی کی اطاعت کرتے، اگر تم نبی کی زندگی کو، نوجوانوں، اگر سلمان خان، شاہ رخ خان اور کیا کیا نام ہے ان لوگوں کا، اگر ان لوگوں کو بھلا کر اگر نبی سے محبت کرتے تو تم کو پتا ہوتا کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ ذرا نبی کی زندگی پر نظر ڈالو نوجوانوں، جہاں غیروں کی زندگی کو بھلا کر نبی کی زندگی کو پڑھو تو تم کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی دنیا کی کامیابی کے لیے محنت نہیں کی، دنیا کی کامیابی کے لیے اللہ کے رسول نے جدوجہد نہیں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخرت کو ٹارگٹ اور آخرت کو منزل تصور کیے ہوئے، اللہ سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث پڑھ دوں، انشاءاللہ پھر دوسرا پیغام میں آپ کو دے دوں گا۔ نوجوانوں سنو، ہمارے نبی کس طرح دنیا میں زندگی گزارتے تھے اور آج ہم اور آپ کس طرح دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بس حدیث سنتے جائیے، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، بالکل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ دنیا میں کامیاب ہونے والے اور یہ سوچ رکھنے والے، ذرا اس حدیث کو سنو، اس حدیث کو سنو۔ ہمارے آخری نبی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، مخمل پر سونے والوں، گدے پر سونے والوں اور مخمل پر سو کر دنیا کو سجانے کا خواب دیکھنے والوں، ذرا اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے نبی کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ نبی جب اٹھتے ہیں تو نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، چٹائیوں کی نشانی آ جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں ہمارے رسول ایسی چٹائی کے اوپر لیٹتے ہیں کہ جس چٹائی کے اوپر لیٹنے کی وجہ سے، جس چٹائی کے اوپر سونے کی وجہ سے نبی کی پیٹھ پر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، صحابہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے، میرے نبی کی چٹائی کے اوپر لیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پرمیشن مانگی، نبی کے پاس آئے، اجازت طلب کی اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ اس چٹائی کے اوپر سونے سے
آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو پریشانی ہوتی ہے, اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم لوگوں کو پرمیشن دے دے, اگر آپ ہم لوگوں کو آدیش دے دے, اگر اجازت دے دے تو کیا آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دوں؟ اے اللہ کے نبی آپ کے لیے ایسا بستر کا انتظام نہ کر دوں کہ جس بستر پر لیٹنے کی وجہ سے اور جس بستر پر سونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ کو پریشانی نہ ہو, اور آپ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ اس کے اوپر سو سکے. جب ان لوگوں نے اجازت مانگی, پھر اللہ کے نبی نے دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھنے والوں سنو, نوجوانوں پھر سے میں آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں, دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والوں سنو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, تم یہ کہتے ہو, یہ پرمیشن مانگتے ہو, یہ اجازت مانگتے ہو کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ جاؤ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دو, آرام دہ بستر کا انتظام کر دو. اے میرے ساتھی, اے میرے صحابہ, میں نرم گرم بستر پر سو کر کیا کروں گا, میں نرم گرم بستر لے کر کیا کروں گا, میں آرام دہ بستر لے کر کیا کروں گا, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں, میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں جو مسافر جب گھر سے اپنے منزل کی طرف نکلتا ہے اور منزل پہنچنے سے پہلے, اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے سے پہلے جب وہ تھک ہار جاتا ہے, جب وہ تھک جاتا ہے, جب وہ سستی یعنی جب وہ سستانے لگتا ہے, اور اس سستی کو دور کرنے کے لیے, اپنی تھکاوٹ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے, کسی سایہ دار درخت کے نیچے سو جاتا ہے, اور تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد, تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے. اے میرے صحابہ, میں بھی اس دنیا میں اس مسافر کی طرح آیا ہوں, اس مسافر کی طرح آیا ہوں. یعنی نبی نے یہ میسج دے دیا, اپنے فالوورز کو یہ پیغام دے دیا, اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں, بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے آیا ہوں. یہ ہے میرے بھائیوں کامیابی. دنیا کی کامیابی کے بارے میں مت سوچئے میرے بھائیوں, آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچئے, کیونکہ آخرت کی کامیابی ہی اوریجنل کامیابی ہے, اور آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے. تو نوجوانوں, پتہ کیا چلا, حدیث بیان کر رہا تھا کہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم مال کہاں سے کما رہے ہو دنیا میں. ان 5 سوالات میں سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا. خیر, اور ایک چیز اس میں بتا دیتا ہوں. پہلا سوال ساری عمر کے بارے میں, دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, تیسرا سوال مال کے بارے میں, جس کو لے کر بات آگے بڑھ گئی, اور چوتھا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ چوتھا سوال پوچھا جائے گا تم نے مال کو کہاں پر خرچ کیا تھا. اس پوائنٹ کو بھی ذرا سن لیجئے, کیونکہ ایک انسان اپنی دولت کو غلط جگہ پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے, اور وہ طبقہ ہوتا ہے انسان میں, نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے.